علم حاصل کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے زندگی کا سفر ایاک نعبدو و ایاک نستعین سے شروع ہوتا ہوا ان اللہ مع الصابرین سے گزر کر انا للہ و انا الیہ راجعون پر گامزن ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے۔ اس خوبصورت سی بات کا یہ مقصد تھا کہ زندگی کسی نہ کسی دن اختتام پذیر ہونی ہی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ قیامت سب کے لیے آئے، قیامت اس کے لیے بھی ہوتی ہے جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے لیے قیامت کا دن ہی ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنا زندگی میں بیسٹ دیں۔ آج کا خوبصورت سا جو میرا ٹاپک ہے وہ بھی اسی بات کے گرد گھومتا ہے۔ ریاض ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک ڈاکٹر تھے، وہ ہڈیوں کے اسپیشلسٹ مانے جاتے تھے، ڈاکٹر عمر نام تھا ان کا، اور بہت کم ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا پیشنٹس کے لیے، اور کافی پراؤڈ تھا ان میں کیونکہ کافی اچھے اسپیشلسٹ تھے۔ تو وہ کسی بھی غریب کو، نیڈی کو اپنے کلینک کے، اپنے ہاسپٹل کے باہر بھٹکنا تو بہت دور کی بات ہے، بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے، انٹر کرنا تو بہت ہی کوئی دور کی بات ہو جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی تھا کہ ان کی فلائٹ تھی، انہوں نے کسی ملک جانا تھا، اور وہاں پہ پہنچ کر ان کو پتہ چلا کہ ان کو کوئی وین وغیرہ ہوٹل سے لینے نہیں آئی ہے۔ جب اس ہوٹل کال کی تو کوئی رسپانس نہیں ملا، بہت زیادہ پریشان ہوئے، رینٹ پہ گاڑی لی، اور اس ملک کے رستوں کا بھی اتنا کچھ خاص آئیڈیا نہیں تھا، اور 3 گھنٹے ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ مسئلہ صرف اتنا سا تھا کہ موسم بہت زیادہ خراب تھا اور ان کو کسی بھی طرح سے گائیڈنس نہیں مل رہی تھی۔ وہ اسپیشلسٹ جو کسی کو بھی، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ سہارا نہیں دیتا تھا، آج خود غیر ملک میں بھٹک رہا تھا۔ ایسے ہی بھٹکتے بھٹکتے ایک سنسان علاقے میں اس کو ایک جھونپڑی نظر آئی، اور وہ اس جھونپڑی کے باہر اس نے وہ گاڑی روکی، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی باہر آئی، اور وہ کہنے لگی کہ میں یہاں پہ راستہ بھول گئی ہوں، آپ مجھے اندر بلا لیں گی، موسم بہت زیادہ ابر آلود ہے۔ اس بڑھیا نے اندر بلا لیا اور اس نے کہا کہ آپ بیٹھیں، یہ بچہ ہے جھولے میں، آپ یہ جھولا جھلائیں، جھولا نہ روکیے گا، میں آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں۔ ڈاکٹر عمر کہنے لگے ٹھیک ہے۔ 15 منٹ کے بعد وہ بڑھیا کھانے پینے کا کچھ سامان لے آئی جو اس وقت اس کے پاس تھا، روٹی سوکھی سی، اور وہ لے کے آئی۔ تو ڈاکٹر نے کھانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ آپ، یہ بچہ سو گیا، آپ جھولا روک دیں۔ تو وہ کہنے لگی میں اگر جھولا روک دوں گی، یہ ہڈیوں کے مرض میں مبتلا ہے، تو یہ بچہ جاگ جائے گا۔ تو آپ کہنے لگے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے۔ وہ کہنے لگی یہاں پہ جتنے بھی ڈاکٹرز تھے اچھے، میں دکھا چکی ہوں، کسی نے کہا ہے کہ تمہیں ریاض جانا پڑے گا، وہاں پہ ڈاکٹر عمر ہے، وہ ویسے تو ٹائم نہیں دیتا لیکن تمہیں کافی التجا کرنی پڑے گی، وہ ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہے، یہ میرا پوتا ہے، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میں بوڑھی جان کہاں وہاں لے کے سے پھروں گی۔ روز عشاء کے بعد مصلی بچھاتی ہوں، اللہ سے فریاد کرتی ہوں کہ یا تو اس ڈاکٹر عمر کو یہاں پہ اس کی مہاریں موڑ دے، یا پھر کوئی ایسا وسیلہ لگا دے کہ میں اس تک پہنچ سکوں، کیونکہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور یہ تو اٹھنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ یہ سننا تو ڈاکٹر عمر کے ہاتھ سے روٹی کا نوالا چھوٹ کر زمین پر گرا اور آپ سجدے میں چلے گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ تو بڑھیا کہنے لگی کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ فرمانے لگے مجھے سمجھ نہیں لگتی بڑھیا، تیری دعا عرش کے مالک کو کتنی کوئی تیری التجا پسند آئی، تیری دعا نے عرش ہلا دیا کہ اس نے ڈاکٹر عمر کی گاڑی کی، ڈاکٹر عمر کی سواری کی مہاریں تیری جانب موڑ دی، اس نے بجلی کڑکائی، اس نے موسم خراب کیا، اس نے فلائٹ کینسل کی، پتہ نہیں اس مالک نے کیا کیا کیا، صرف اسی لیے کہ وہ اپنے بندوں کو ناراض نہیں کرتا۔ اور میں کیسا بندہ ہوں جو زمینی خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں تو کسی نیڈی کو، میں کسی غریب کو اپنے ہسپتال کے باہر بھٹکنے نہیں دیتا، اور آج ایک تیری خاطر اس رب دو عالم نے میری مہاریں یہاں پہ موڑ دیں۔ اتنی خوبصورت اور اتنی مختصر سی بات ہمیں اتنا بڑا لیسن دیتی ہے۔ I will come with a next new video، تب تک کے لیے تھینکس اینڈ اللہ حافظ۔